بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی ثلاث لا تؤخرها الصلاة اذا اتت والجنازة اذا احضرت والأیم اذا وجدت لها کفءا۔ لسان نبوت سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آقا علیہ السلام کی طرف سے 3 باتوں میں تاخیر نہ کرنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، 3 باتوں میں تاخیر نہ کرنا۔ سب سے پہلے فرمایا الصلاۃ اذا اتت، نماز جب اس کا وقت ہو جائے۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی والجنازۃ اذا احضرت، اور نماز جنازہ جب حاضر ہو جائے۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ والأیم اذا وجدت لها کفءا، اور بے نکاحی عورت یا مرد جب اس کا مناسب رشتہ مل جائے تو اس کی شادی میں تاخیر نہ کرنا۔ آقا علیہ السلام کی اس مبارک حدیث میں 3 باتوں کی تاکید کی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ نماز کو وقت پر ادا کرنا یہ بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ رب العزت کو محبوب اور پسندیدہ اعمال کون کون سے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جو سب سے پہلا عمل بتایا، ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے نماز کو وقت پر ادا کرنے کی تاکید فرمائی۔ ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک فرض نماز وہ وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کر دینا یا نماز میں سستی کرنا، اللہ رب العزت نے منافقین کی ایک عادت کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ نماز کو بے وقت پڑھنا، نماز میں سستی کرنا، یہ منافقین کا عمل ہے۔ ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ منافقین کی مثال ایسی ہے کہ وہ انتظار کرتا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے، جلدی جلدی سے 4 ٹھونگے مارے، تھوڑا سا اللہ کا ذکر کیا اور نماز سے فارغ ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت نے ایسے نمازیوں کو بھی وعید ذکر فرمائی ہے کہ جو ہیں تو نمازی لیکن نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتے۔ ارشاد فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ پھر فرمایا کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں، مطلب کہ وہ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلی جو آقا علیہ السلام نے تعلیم دی ہے وہ ہے نماز کی، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے۔ دوسری چیز جو آقا علیہ السلام نے تعلیم دی ہے وہ ہے
کہ جب جنازہ حاضر ہو جائے اب اس میں تاخیر نہ کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو ارشاد فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ طلحہ میں موت سرایت کر چکی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب وہ فوت ہو جائیں تو مجھے اس کی خبر دینا۔ فرمایا کہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ پھر فرمایا کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا، اور فرمایا کہ کسی لاش کے یہ مناسب نہیں ہے کہ اسے اس کے گھر والوں کے درمیان زیادہ دیر رکھا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میت کو لے کر جا رہے ہو تو اس میں تیزی کرو، اگر وہ خیر ہوگا تو جلدی خیر کی طرف پہنچ جائے گا، اور اگر وہ شر ہوگا تو اپنے کندھوں سے جلدی جلدی اس شر کو اتار دو۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ بلا عذر شرعی اور قانونی کے میت کی تجہیز و تکفین اور تدفین میں تاخیر کرنا درست نہیں ہے، بلکہ میت کی تجہیز و تکفین اور تدفین کو جلدی کرنا مسنون اور پسندیدہ عمل ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بلا وجہ بلا عذر تاخیر کی وجہ سے میت پھٹ جاتی ہے یا پھول جاتی ہے، تو اس میں جو نعش ہے اس کی بھی ایک قسم کی توہین ہے، تو اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اور تیسری چیز جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، اور اس کا تعلق آج ہمارے معاشرے سے بہت گہرا ہے، اور شاید اس چیز کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے معاشرہ بہت زیادہ بگاڑ کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ تیسرا عمل جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَالْأَيِّبُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْءً، کہ بے نکاحی عورت جب اس کا جوڑ مل جائے اس وقت شادی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ یہ جو شادی کا ایک تصور ہے، نکاح کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ نکاح کا تصور یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے سے عفت حاصل کی جائے، پاک دامنی حاصل کی جائے، حیا حاصل کی جائے، نظروں کی حفاظت کی جائے، شرم گاہ کی حفاظت کی جائے۔ اللہ رب العزت نے ہر نوجوان مرد میں، عورت میں ایک فطری جذبہ رکھا ہے، ایک جنسی جذبہ رکھا ہے، پھر اس جنسی تسکین کے لیے، اس فطری جذبے کو پورا کرنے کے لیے جو جائز طریقہ ہے، جو جائز عمل ہے، وہ نکاح سے اور شادی سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو لڑکے اور لڑکیوں کے ورثاء ہیں، اولیاء ہیں، ان کو متوجہ کیا گیا ہے، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْءً، کہ جب تمہیں مناسب رشتہ مل جائے اب لیت و لعل نہ کرے۔ اور قرآن پاک میں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے امر کے صیغے سے ارشاد فرمایا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اولیاء کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ تم نکاح کراؤ بے نکاحوں کا۔ تو اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو نوجوان لڑکا ہے، کمارا ہے، جوان لڑکی ہے، کماری ہے، جو مطلقہ عورت ہو چکی ہے، یا جو بیوہ عورت ہو چکی ہے، یا وہ آدمی جس کی بیوی فوت ہو چکی ہے۔ تو اس آیت نے ان تمام افراد کو اس میں پابند بنایا ہے کہ جو ان کے اولیاء ہیں وہ ان کے نکاح کی فکر کریں۔ اور اگر نکاح وقت پر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو پھر ہمارے سامنے ہے کہ اگر نکاح وقت پر نہیں ہوگا تو پھر زنا عام ہو جائے گا۔ جب نکاح وقت پر نہیں ہوگا تو پھر لڑکی اور لڑکے اپنی مرضی سے
پسند کی شادی کریں گے، پھر کورٹ میرج ہوگی، اور اگر نکاح وقت پر نہیں ہوگا پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ لڑکیاں گھر کے اندر بے نکاحی حالت میں بیٹھ جائیں گی۔ اور نکاح میں تاخیر کی وجوہات کیا ہیں؟ نکاح میں تاخیر کی وجوہات آج وہ ہمارا رسم و رواج ہے جس نے ہمیں جکڑ بندیوں کا شکار کیا ہوا ہے کہ ہم ان سے نکلنے ہی نہیں پا رہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے جوان بیٹیوں کے اور بیٹوں کے وقت پر نکاح اور شادی کریں۔ تو اگر ہم ان رسم و رواج کو، واہ کو، دکھلاوے کو، کہ ہماری تعریف ہو، ایسی شادی ہو، اگر ہم ان چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے پس پشت رکھ دیں تو آج معاشرے کا بگاڑ کافی حد تک ختم ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس کو نہ روکا گیا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس بگاڑ میں روز بروز اضافہ ہوتا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہی خوبصورت ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اولیاء کو متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مناسب رشتہ مل جائے، ایسا رشتہ مل جائے جس لڑکے کے اخلاق سے آپ مطمئن ہیں اور اس کی دینداری سے آپ مطمئن ہیں، تو اب آقا فرماتے ہیں کہ نکاح کرنے میں، شادی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ اگر آپ نے تاخیر کی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ زمین میں فساد پھیل جائے گا۔ اور یہ فساد کیسے پھیلے گا؟ یہ فساد زنا کی شکل میں پھیلے گا، فحاشی کی شکل میں پھیلے گا، عریانی کی شکل میں پھیلے گا۔ اور ایک تازہ سروے کے مطابق، ایک تازہ رپورٹ کے مطابق، پاکستان میں اس وقت 35 سال سے اوپر جو غیر شادی شدہ لڑکیاں ہیں ان کی تعداد 1 کروڑ سے بھی زائد ہے۔ تو آپ خود فیصلہ کریں کہ ان کی شادی وقت پر نہ ہونا، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ یقیناً جب ہم غور کریں گے تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث واضح طور پر نظر آئے گی کہ اس کا سب سے بڑا سبب، سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو نظر انداز کیا، جس طرح انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو فرمایا کہ علی، جب لڑکی کا جوڑ والا رشتہ مل جائے اب اس میں تاخیر نہ کرنا، فوراً اس کی شادی کا انتظام کرنا۔ تو یہ حدیث ہمیں متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کے اندر اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا ماحول ایک پاکیزہ ماحول بنے تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو دل و جان سے عمل کرنا ہوگا، اس میں غور و فکر کرنا ہوگا تاکہ ہم اس معاشرے کے بگاڑ سے بچ سکیں۔